अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम दो टोक में लंदन से खुशामदीद कहता हूं। इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, आज पाकिस्तान के अंदर तीन बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। सदर की जो कुर्सी है, अब इस पर कौन बैठेगा, तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा सरप्राइज दिया है। ये बड़ा सरप्राइज क्या है और इसका पाकिस्तान की आने वाली दिनों की जो सियासत है इस पर क्या असर हमें नजर आ रहा है, इसका हम जायजा लेंगे तफसील के साथ। और राय साहब, एक मुलाकात हुई है, इंतहाई अहम मुलाकात इस्लामाबाद में, और ये दो शख्सियात आने वाले दिनों में ऑपोजिशन में बैठकर क्या किरदार अदा करने जा रही हैं, इसका भी फैसला हुआ है इस मुलाकात के अंदर। और इस मुलाकात का ताल्लुक जो है वो नवाज शरीफ के कैंप के साथ भी है, और इस मुलाकात में क्या कुछ तय किया गया है ऑपोजिशन को लेकर, इसकी तफसील भी शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और राय साहब, इमरान खान की कॉल थी, पूरे मुल्क के अंदर लोग निकले, पंजाब में क्रैकडाउन हुआ, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की अवाम ने सिर्फ एक पैगाम ये दिया कि सियासत का शहंशाह, जमहूरियत का बादशाह सिर्फ इमरान खान है, और बाकी सब जो है सिस्टम उन्हें एक एक करके अलग कर देगा इस निजाम से, और अलग कर देगा पाकिस्तान की सियासत से, निकाल कर बाहर फेंक देगा। लेकिन राय साहब, सबसे अहम नुकता आज ये है कि ये सरप्राइज इमरान खान ने दिया, और जो सदर की नशिस्त है, जो सदर इस मुल्क में अगला होना चाहिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तमाम तर जो वजन है वो डाल दिया है महमूद अचकजई के हक में, और महमूद खान अचकजई को सदारती उम्मीदवार जो है वो नामजद कर दिया गया है। राय साहब, एक बहुत बड़ा शिफ्ट हुआ है, और यकीनन अब ये जो 4 मार्च को रिटर्निंग ऑफिसर जो सुबह 10 बजे जो कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का सिलसिला है वो होगा, फिर इसके बाद कागजात नामजदगी 5 मार्च तक दोपहर 12 बजे तक वापस लिए जा सकेंगे, और फिर इसके बाद जो इंतखाब है वो 9 मार्च को सदारती इसका शेड्यूल जारी कर दिया गया है कि ये 9 मार्च को होगा। राय साहब, ये जो फार्मूला है ना, ये बड़ा सिंपल सा है कि इसमें सीट्स जिनकी तादाद जो है वो 700 के करीब है, और इसके साथ साथ जो सदर का इलेक्टोरल कॉलेज है उसकी बात मैं कर रहा हूं, और फिर इसके साथ साथ कौमी असम्बली की 336, और बाकी जो असम्बलीज हैं सेनेट की 104, और बाकी असम्बलीज की 65 का फार्मूला इसमें जो कुलिया इस्तेमाल किया जाता है तकसीम का, उसके जरिए सदर का इंतखाब मुल्क में होगा। राय साहब, अगर ये महमूद अचकजई साहब के बारे में हम बात करें तो इन्होंने एक तो जो सियासत की है ना वो ऐसी सियासत थी जिसकी सपोर्ट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को हमेशा इनको हासिल रही, और 1973 में जब इनके वालिद बम धमाके में अब्दुल समद खान अचकजई जो थे, उनके कत्ल के बाद इन्होंने पार्टी की बागडोर जो संभाली, चेयरमैन मुंतखब हुए। 1993 के अंदर पाकिस्तान आम इंतखाबात में कोयटा के हलके से पाकिस्तान कौमी असम्बली के MNA मुंतखब होते हैं, फिर अपना पहला इलेक्शन जो है उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हमायत से जीता था। इसके बाद 2 इलेक्शन उन्होंने मुस्लिम लीग नून की हमायत से भी लड़े। लेकिन कल की जो तकरीर थी और जो सिंक कर गए हैं अचकजई साहब अपोजिशन जमातों के बयानिए के साथ, आइन की पासदारी, जमहूरियत की हुक्मरानी, इसके बाद क्या आपको लगता है कि इमरान खान ने यह फैसला किया, या राय साहब 1 पॉइंट एजेंडा है? क्योंकि तनकीद ख्वाजा आसिफ की तरफ से भी की गई, एसर इकबाल की तरफ से की गई, कोट अन कोट उनके अल्फाज ये थे कि जनाब अगर आपने ब्रांड तब्दील कर लिया है तो आप लीडर भी चेंज करें। बिलावल ने क्या कहा वो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा, और इस पर सवाल भी है राय साहब मेरा। लेकिन आप इसे कैसे देखते हैं, इस मूव को? ये इत्तेहाद जो है ऑपोजिशन की हद तक तो ठीक है, लेकिन हुकूमत की हद तक आप ये समझते हैं कि लाइबिलिटीज बढ़ जाती हैं, ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है, कुछ लोग कुछ दो की बात होती है, क्योंकि MQM आज यही काम कर रही है। 2 उन्हें वजारतें दी गई, एक हज की और दूसरी आपने IT की, तो दोनों जो है उन्होंने मांगने से लेने से इनकार कर दिया है। तो फिर इस किस्म की सियासत हमें नजर आएगी। इसलिए खान साहब कहते हैं कि हम हुकूमत में इत्तेहादियों को जो है यानी किसी से इत्तेहाद नहीं करेंगे, सिर्फ ऑपोजिशन में जो है वो इत्तेहाद होगा। राय साहब देखिए हाशमी साहब, इसके अंदर 2 बड़े दिलचस्प नुकात हैं। पहला अहम नुकता तो ये है कि आपकी लार्जर कॉज क्या है। इस वक्त पूरी दुनिया ये तस्लीम कर रही है
کہ انتخابی نتائج میں بدترین دھاندلی ہوئی ہے، الیکشن سے پہلے بھی اور انتخابی نتائج میں بھی، عالمی اداروں سے لے کر عالمی میڈیا تک۔ اور پاکستان کے اندر ANP جس نے اب آصف علی زرداری کو ووٹ دینے کا اعلان کر دیا ہے، کیونکہ آصف علی زرداری کے پاس سندھ سے عدالتی فیصلوں کے مطابق جو لوٹی ہوئی دولت کی بوریاں ہیں یہ استعمال ہوتی ہیں، اور آصف علی زرداری اسی طرح سندھ کے اندر بھی جو نشستیں خریدتے ہیں، یعنی جیتتے نہیں ہیں یہ خریدتے ہیں، اور پنجاب میں بھی نشستیں جیتتے نہیں ہیں یہ خریدتے ہیں۔ تو ANP نے یہ الفاظ استعمال کر کے کہ مینڈیٹ چوروں سے پہلے مینڈیٹ واپس لے کر عوام کے منتخب نمائندوں کو دیا جائے، لیکن اب آصف علی زرداری کی وہ بوریاں کام کر گئیں اور ANP نے آصف علی زرداری کو صدر کا ووٹ دینے کا اعلان کر دیا۔ لیکن یہاں پر فضل الرحمان سے لے کر خود جاوید لطیف، ANP، جی ڈی اے جس نے سندھ میں تاریخی احتجاج بھی کیا، تو وہ تمام کردار یہ کہہ رہے ہیں کہ بدترین دھاندلی ہوئی، اور اس کے اوپر جو مہر ثبت ہوئی ہاشمی صاحب، ایک تو فارم 45 تو PTI سامنے لے کے آئی جس کے اگینسٹ کوئی ایک فارم 45 نون لیگ آج کے دن تک جب پرائم منسٹر کا الیکشن ہو رہا ہے تو فارم 45 مصدقہ نہیں لے کے آئی۔ تو فارم 45 تو ایک طرف خود آڈیو لیکس ہو گئیں، اللہ الحق ہیں آڈیو لیکس ہو گئی جن میں انہوں نے خود تسلیم کر لیا کامران ٹیسوری جیسے کردار، مصطفیٰ کمال جیسے کردار، اور نواز شریف کی اپنی گفتگو اگرچہ آڈیو کی صورت میں نہیں لیکن اپنی گفتگو نجی جو ان کے اجلاس ہوئے نون لیگ کے وہاں سے لیک ہوئی ہیں کہ نواز شریف شہباز شریف پر برہم ہے، حمزہ شہباز پر برہم ہے کہ ہماری پارٹی کا کیا حشر ہو گیا۔ تو یہ خود بھی مان رہے ہیں کہ یہ دھاندلی نہیں دھاندلا ہوا ہے۔ تو اس پوری صورتحال میں لارجر کاز کیا ہونی چاہیے؟ لارجر کاز یہ ہونی چاہیے کہ عوام کا جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے اس کی واپسی کے لیے آپ جس کو اتحادی بنا سکتے ہیں، جو اس کاز کے اندر آپ کے ساتھ شامل ہو سکتا ہے، کیونکہ یہاں پہ آپ نے حکومت بنا کے کوئی وزارتیں نہیں بانٹنی، یہاں پہ آپ نے حکومت بنا کر عہدوں کی بندر بانٹ نہیں کرنی، یہاں پر آپ نے احتجاج کر کے فارم 45 کے مطابق نتیجہ واپس لینا ہے۔ تو جو بھی پارٹی، جو بھی سیاسی کردار اس نقطے پر متفق ہو کہ دھاندلی ہوئی ہے اور دھاندلی کے بعد عوام کا مینڈیٹ عوام کو واپس ملنا چاہیے، تو اس کے ساتھ اتحاد کرنا چاہیے۔ یہ پوری دنیا کے اندر اصول ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ مشترکہ جو آپ کے ایجنڈا جو نکات ہوتے ہیں اس کے اوپر متفق ہو جاتی ہے، اور اس کے اندر بڑا کلیئرلی بتایا جاتا ہے کہ یہ ہمارا احتجاجی اتحاد ہے، انتخابی اتحاد نہیں ہے۔ یہ ایسا اتحاد نہیں ہے کہ آگے جا کر ہم نے کوئی اکٹھے مل کر حکومت بنانی ہے۔ اب یہاں پر محمود خان اچکزئی نے جو بات کی، بجائے اس کے کہ شریف خاندان اس کے اوپر شرمندہ ہوتا، بجائے اس کے کہ وہ سیاسی طور پر شرم سے، میں استارتن کہتا ہوں کہ سیاسی شرم سے ڈوب کر مر جاتے، انہوں نے الٹا عطا اللہ تارڑ جیسے کریکٹر جن کی کوئی سیاسی حیثیت نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ مریم نواز کے لیے خوش آمدوں میں زمین آسمان کے کلابے ملاتے ہیں، تو سوائے اس کے ان کا کوئی اور میرٹ بھی نہیں ہے، تو ان کو چھوڑ دیا تنقید کے لیے کہ آپ تنقید کریں محمود خان اچکزئی پر۔ پہلے آپ اپنا سیاسی قد کاٹ دیکھیں اور محمود خان اچکزئی کا سیاسی قد کاٹ دیکھیں اور ان کے گھرانے کا سیاسی قد کاٹ دیکھیں۔ اچھا، محمود خان اچکزئی نے کوئی نواز شریف پر اور آصف علی زرداری اور ان کے ساتھ جب یہ رجیم چینج آپریشن کا حصہ تھے، اگر آصف علی زرداری کی کرپشن کا حصہ بن جائیں تو پھر وہ ٹھیک ہے، اگر وہ نون لیگ کی کرپشن کا حصہ بن جائیں، یعنی انہوں نے خود تو کرپشن نہیں کی لیکن ان کی کرپشن زدہ حکومت کی حمایت کریں تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ آئین کی بات کریں، اگر وہ دھاندلی کے اتنے ناقابل تردید شواہد آئے ہیں، ہاشمی صاحب یہ محمود خان اچکزئی صاحب بھی ویسے نہیں بولے، یعنی اگر کوئی 10-15%، 20% دھاندلی ہوتی تو وہ کبھی بھی اتنا رسک لے کر اتنی اگریسو تقریر کوئی بھی نہیں کرتا پاکستان کے اندر، لیکن یہ دھاندلی اتنی بڑے پیمانے پر تھی۔ یہ اگین میں جو بار بار یہاں پر کہہ رہا تھا اسی پروگرام میں کہ اگر 40% تک بھی دھاندلی ہو گئی، جو پری پول رگنگ تو ہوئی 40% دھاندلی اگر پولنگ ڈے پر ہو گئی تو تب بھی تحریک انصاف 2/3 اکثریت سے جیتے گی، لیکن یہاں پر تو 99% دھاندلی ہوئی ہے، 40% نہیں ہوئی، پولنگ ڈے کے اوپر بھی 99% دھاندلی ہوئی ہے۔ تو اس لیے تحریک انصاف نے یہ مینڈیٹ واپس لینے کے لیے، اور جو اس مینڈیٹ کے اوپر تحریک انصاف کا ساتھ دینا چاہتا ہے ان کو آن بورڈ لینا بالکل ایک قانونی عمل ہے،
اور بالکل ایک ٹھیک بالکل ٹھیک ہے. میں آپ کو ایک اگلا سوال دیکھیں راج صاحب. یہ اسٹیٹمنٹ ہے بلاول زرداری کا. انہوں نے کہا جی کہ یہ اب قوم پرست نہیں رہے اور قوم پرستوں کی نمائندگی اچکزئی صاحب جو ہے وہ نہیں کرتے. میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستان کے جو مین سٹریم میڈیا نے ان تمام تقریروں کو نکال کر پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ جو ہے وہ استعمال کے لیے وہ کر رہے ہیں، جس میں عمران خان اچکزئی صاحب کے حوالے سے یعنی ان کے بیانات موجود ہیں. اور اوبیسلی یہ جو پورا کا پورا اس وقت ہمارا جو تھیسس ہے وہ ہم نے اپنے سننے والوں کے سامنے رکھا کہ وائی دس از دا نیڈ آف دا ٹائم اینڈ فار دی اپوزیشن. ان تمام جماعتوں کو، پولیٹیکل فورسز کو اکٹھا ہونا چاہیے اس مینڈیٹ چوری کے خلاف، چونکہ یہ عوام کی مینڈیٹ کو جو ہے اس پہ ڈاکہ ڈالا گیا. رائے صاحب، بلاول زرداری صاحب یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ اچکزئی صاحب جو ہیں انہوں نے پی ٹی آئی نے ان کو نامزد کر دیا، حالانکہ پی ٹی آئی نے نہیں کیا، سنی اتحاد کونسل نے، اگر آپ بائی دا بک چلے، انہوں نے کیا، تو اب وہ قوم پرست نہیں رہ رہا. صاحب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اچکزئی صاحب جو ہیں یہ فضل الرحمان صاحب کے پاس بھی گئے ہیں ووٹ مانگنے کے لیے، اور انہوں نے کہا کہ کیونکہ آپ کو معلوم ہوگا رائے صاحب کہ پشین کی جو سیٹ تھی جہاں سے فضل الرحمان صاحب جیتے ہیں، یہ چھوڑی تھی اچکزئی صاحب نے. تو ان کی ایک آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہے اور دیکھنا یہ ہوگا کہ فضل الرحمان ان کو ووٹ دیتے ہیں یا نہیں دیتے. لیکن جو اہم بات ہے بلاول کے حوالے سے کہ آپ گود میں بیٹھے رہے بینگ دا فارن منسٹر آف پاکستان شہباز شریف کے، اس وقت آپ کو یہ خیال نہیں آیا یا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ جناب کیونکہ اب آپ کسی اور کی نمائندگی کر رہے ہیں تو آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین نہیں رہے؟ اس وقت یہ خیال انہیں کیوں نہیں آیا؟ پھر آئے صاحب جو سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ اب ان کا جو امیدوار ہے وزیر اعظم کا وہ شہباز شریف ہے، تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی پوری کی پوری سنک ہو جائے گی یا ڈیزالو ہو جائے گی پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر؟ یعنی پچھلے جتنے بھی ادوار ان کے آپ کو اٹھا کر دیکھ لیں، انہوں نے اتحادی حکومتیں بنائی ہیں، چیئرمین سینٹ کے معاملات ہوں، دیگر امور ہوں، یہ اپنا ووٹ کسی اور کی جھولی میں ڈالتے رہے اور کسی اور کو امیدوار بناتے رہے. وٹ میک یو آؤٹ آف دس رائے صاحب؟ طفل مکتب ہیں، ابتدائی دن ہے سیاست کے، جذبات میں کہہ گئے، یا پھر ایک تنقید کرنے کے لیے انہیں کچھ نہ کچھ بولنا تھا جو انہوں نے کہہ دیا؟ حالانکہ تنقید بعض دفعہ لوگوں کو مہنگی پڑتی ہے، کیونکہ کل کو who never knows کہ ان کو اتحاد جو ہے پھر لوگوں سے دوبارہ کرنے پڑیں، یا سیاسی بے شرمی ہے. ہاشمی صاحب، بلاول زرداری کو تو خود جو ہے وہ اپنے نام کے آگے شریف خاندان کا چیلا سیاسی استارتن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کو اپنے نام کے ساتھ ایڈ کر لینا چاہیے، کیونکہ بلاول زرداری نے جتنی سیاسی عیاری دکھائی ہے، یہ قوم کو بلاول زرداری کو بھی پہچاننا چاہیے. یہ پی ٹی آئی کی ہمدردیاں لینے کے لیے یا نواز شریف اور شریف خاندان کا جو مخالف ووٹ تھا اس کو ہتھیانے کے لیے اسی الیکشن میں، زیادہ دور کی بات نہیں ہے، صرف 20-25 دن پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ نواز شریف گلی گلی میں شور ہے، نواز شریف چور ہے. یہ نعرے ویسے نہیں لگتے، یہ نعرے بالکل درست لگتے ہیں. انہوں نے ہر تقریر میں کہا کہ نواز شریف کو مسلط کرنے کے لیے کچھ قوتیں متحرک ہیں، ہم نواز شریف کو اور شہباز شریف کو وزیر اعظم نہیں مانیں گے. تو یہ عوام کو جس طریقے سے عوام کی آنکھوں میں انہوں نے دھول جھونکی ہے، اب سندھ کے عوام، کیونکہ سندھ میں شریف خاندان کے لیے بڑی سیاسی آپ یہ کہہ لیں اختلاف سے بڑھ کر سیاسی نفرت ہے شریف خاندان کے لیے، کیونکہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھٹو صاحب کو قتل کرنے والے اور ان کو پھانسی چڑھانے والے ضیاء الحق کے، ظاہر ہے سب کو پتہ ہے کہ نواز شریف ان کے منہ بولے بیٹے تھے. نواز شریف ان کو اپنا سیاسی والد کہتے تھے. ساری ان کی جو سیاسی تربیت ہوئی ہے وہ جنرل جیلانی اور جنرل ضیاء الحق کی گود میں بیٹھ کر ہوئی ہے. تو اس لیے سندھ کے اندر جو بھٹو صاحب کے چاہنے والے ہیں وہ شریف خاندان سے سیاسی طور پر اختلاف نہیں کرتے، سیاسی طور پر نفرت کرتے ہیں. تو اب جو سندھ کے باشعور لوگ ہیں ان کو بھی بلاول زرداری کو اکاؤنٹیبل کرنا چاہیے کہ ووٹ ہم سے آپ لیتے ہیں بھٹو صاحب کے نام پر، شریف خاندان کے خلاف تقریریں کر کے کہ بھٹو صاحب کے ساتھ بڑا تاریخی ظلم ہوا اور وہ ہوا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن آپ جا کر پھر اقتدار کے لیے آصف علی زرداری ان کے اقتدار کے لیے اور ان کو صدر بنانے کے لیے شریف خاندان کی گود میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں. اگر آپ سیاسی بے شرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جا کر دوبارہ بیٹھ گئے ہیں صرف صدر کا عہدہ لینے کے لیے، تو کم سے کم محمود خان اچکزئی کے اوپر اس طرح کی تنقید تو نہ کریں. یہ محمود خان اچکزئی جب آپ کے ساتھ کھڑے تھے، جب آپ نے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر کوئٹہ میں جلسہ کیا، محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں یہ اس وقت
स्टेज पर खड़े होते थे आपके बिल्कुल दाएं हाथ पर, तो उस वक्त महमूद खान चकजई साहब फरिश्ते थे। अब आपको महमूद खान चकजई साहब के मुतल्लिक आप ये कह रहे हैं कि वो कोई कौम परस्त नहीं रहे, आपके साथ खड़े हो जाएं तो कौम परस्त है, आपके साथ ना खड़े हो तो कौम परस्त है। इनके क्यों नहीं निकाल रहा? एक मिनट हाशमी साहब, ये जो बाइस्ड मीडिया है, बड़ा अच्छा कहा है ये बाइस्ड मीडिया बिलावल जरदारी के बयानात क्यों नहीं निकाल रहा जो इलेक्शन के दौरान उन्होंने दिए शहबाज शरीफ के मुतल्लिक, जो उन्होंने नवाज शरीफ को मुनाजरे का चैलेंज दिया और शहबाज शरीफ ने कहा कि सिंध तो पूरा खंडर बन गया है, और शहबाज शरीफ के वो बयानात क्यों नहीं निकाल रहा कि मैं आसिफ अली जरदारी के पेट फाड़ कर करप्शन का पैसा निकालूंगा, आसिफ अली जरदारी को सड़कों पर घसीटूंगा। महमूद खान चकजई के मुतल्लिक खान साहब के बयानात ये तो निकाल के दिखा रहा है, तो बिलावल जरदारी के और शहबाज शरीफ के बयानात क्यों नहीं दिखा रहा? इसी वजह से तो ये आपका मेन स्ट्रीम मीडिया जो है ये अपनी वक़्त खो चुका है और अपना एतमाद खो चुका है। राय साहब, ये जो बिलावल जरदारी साहब जिस तरह से बातें कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है। वक्त आने पर इनको ज़्यादा दिन नहीं, मुझे मैं जो हमारी असेसमेंट है यहाँ से वो ज़्यादा दिनों की बात नहीं है, बल्कि ये कुछ दिनों में ये मामला जो है अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचेंगे। राय साहब, एक चीज़ जो आज बहुत ही पाकिस्तान के अंदर एक अनहोनी सी हुई, मैं चाहूँगा कि क्विकली इसको हम देख लें। और मुझसे जब ये स्टेटमेंट मेरे आंखों के सामने से गुजरी तो यकीनन मैं आईने पाकिस्तान और फिर कोई ऐसी सपोर्ट चाह रहा था जिसमें इनके इस बयान को हम कह सकेंगे कि जनाब ये बिल्कुल ठीक बयान काकड़ साहब ने जारी किया है। सब स्टेटमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो ये कहते हैं कि हमने पाकिस्तान की तारीख में एक रिकॉर्ड कायम किया है, और रिकॉर्ड ये है कि 200 दिन की निगरान हुकूमत। साहब, ये किस किस्म का रिकॉर्ड है? ये कौन है लोग हैं और कहां से आते हैं और कहां चले जाते हैं? देखें हाशमी साहब, बंदा काकड़ साहब से सबसे पहला सवाल तो ये पूछे कि क्या आप इलेक्ट होकर आए थे? आपको तो शर्मिंदा होना चाहिए कि आइन के तहत किसी भी निगरान हुकूमत का दौरानिया या 60 दिन होता है या 90 दिन होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिन। अगर इलेक्शन असेंबली जो है ये अपनी मुद्दत पूरी करने से पहले ख़त्म हो जाए तो फिर 90 दिन, और अगर असेंबली मुद्दत पूरी करे तो 60 दिन। तो बजाय इसके कि आप शर्मिंदा हों, 22 करोड़ लोगों से माफ़ी मांगे, 25 करोड़ लोगों से, 12.5 करोड़ वोटर से माफ़ी मांगे कि आपकी हठधर्मी की वजह से, आपके मुसल्लत रहने की वजह से लोग अपने नुमाइंदों को बर वक्त मुंतखब नहीं कर सके। आपको तो कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। कौन से कानून और कौन से आइन में लिखा हुआ है कि आपकी जो निगरान हुकूमत है ये 1 साल तक कायम रहेगी? आपने सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म का टैग अपने सीने के साथ चिपकाने के लिए यहाँ पर आप 1 साल तक मुसल्लत रहे। आपने तो आइन शिकनी की। पाकिस्तान के अंदर अगर कोई हुकूमत आ जाए और इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ आ जाए तो ये आपके जो कठपुतली वज़ीर-ए-आज़म थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के मुतल्लिक, जैसे बार बार मैंने इस प्लेटफॉर्म पर कहा था कि उनके ऊपर एक दिन आर्टिकल 6 लगेगा। अब तो पार्लियामेंट से आवाज़ें उठ गई, इनके ऊपर भी आर्टिकल 6 लगेगा। वो तमाम किरदार जिन्होंने इलेक्शन को डिले किया, इनके ऊपर आर्टिकल 6 लगेगा। ये तारीख अपना फैसला सादिर करेगी। तो बजाय इसके कि शर्मिंदा हो कि हमें तो 90 दिन रहना चाहिए था, फ़ख्र से बता रहे हैं कि मैं 1 साल तक मुसल्लत रहा। तो क्या आप लोगों के वोट से इलेक्ट होकर आए थे? क्या पूरी दुनिया के अंदर निगरान हुकूमत जो है वो इतने अरसे मुसल्लत रहती है? अव्वल तो बहुत से मुल्कों में निगरान हुकूमत का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इतना शफाफ इलेक्शन होता है कि जो पिछली हुकूमत होती है वही 2 महीने तक रहती है और उसके नीचे ये सारा इलेक्शन होता है, लेकिन वो कोई इलेक्शन को अफेक्ट करने, इलेक्शन पर असरअंदाज होने की सलाहियत नहीं रखती। लेकिन यहाँ पर ये अजीबो गरीब किस्म के बयानात दे रहे हैं। इसी वजह से इनके साथ सानिया लम्ज हुआ था। इस सानिया लम्ज से मुराद ये कि वहाँ पर स्टूडेंट्स ने इनको सियासी तौर के ऊपर मुकम्मल तौर पर आप कह लें कि लाजवाब कर दिया। इनकी एक तरह से बड़ी ह्यूमिलिएशन हुई वहाँ पे, और भी जहाँ पे जाके इन्होंने इंटरेक्शन किया। कैसे याद रखा जाएगा इनके 200 दिनों को? राय साहब, कैसे याद रखा जाएगा? द विलन ऑफ पाकिस्तान पॉलिटिक्स फॉर द लास्ट 200 डेज। क्योंकि इन्होंने वज़ीर-ए-आज़म हाउस खाली कर दिया है कौम को, ये तो खैर मुबारक हो। और मुझे तो लग ही रहा है कि आई डोंट नो, बिकॉज द पीपल हु हैव बीन सर्विंग द फ्यू, वो कहीं ना कहीं जाकर उनको कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से नवाजा जाता रहा है साहब। और अब खबर पीपल्स पार्टी के हलकों में ये इस वक्त है कि शायद इन्हें चेयरमैन सेनेट जो है वो बनवा दिया जाए। हाशमी साहब,
ان کو کیا یاد رکھا جائے گا یہ کس کھیت کی مولی ہیں. ان کو بھی پتہ ہے کہ ان کی کیا سیاسی اوقات تھی کہ یہ پرائم منسٹر بن جائیں. یہ تو جس طریقے سے پرائم منسٹر کے طور پر مسلط کیے گئے، ان کے ساتھ چیف الیکشن کمشنر، پاکستان کے عدالتی نظام، پاکستان کے پورے نظام، ریاستی نظام، اس پورے ریاستی نظام کو یاد رکھا جائے گا. یہ کاکڑ کو تو لوگ بھول جائیں گے. یہ تو لوگوں کو پتہ ہے بالکل کہ یہ ٹھیک ہے. کاکڑ نہیں ہے، اور کاکڑ صاحب نہیں ہے. جی ہاں، اسی نقطے پر کوئی اور ہے. اچھا چلے اسی نقطے پر ہم آگے بڑھ جاتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کا رائے صاحب پورے ملک کے اندر احتجاج ہوا، اور اس احتجاج کے بعد یہ جو پوری کی پوری ہم نے 15-20 منٹ کا ایک جائزہ رکھا ہے اپنے سننے والوں کے سامنے، اس کے تناظر میں اب آپ نے اس احتجاج کو دیکھنا ہے. چونکہ الائنس اپوزیشن کا اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ حکومت وقت اور ان لوگوں سے حساب لیا جائے جنہوں نے پاکستان کی عوام کا مینڈیٹ چوری کیا. رائے صاحب پورے ملک کے اندر احتجاج ہوا، کراچی سے لے کر خیبر تک، لاہور میں کریک ڈاؤن ہوا، اور کن کن علاقوں میں کریک ڈاؤن اور کہاں کہاں گرفتاریاں ہوئی ہیں اس کا ایک خاکہ ہم اپنے سننے والوں کے ساتھ شیئر کر دیں. ایک تو جی لاہور ہائی کورٹ کے دروازے کو بند کر دیا گیا تاکہ وکلا جی پی او چوک لاہور میں آ نہ سکیں. رائے صاحب اس کے اوپر بھی دیکھنا یہ ہوگا کہ ہائی کورٹ کی پریمیسز جو ہیں دیٹ کمز انڈر دا سیکورٹی آف ہائی کورٹ، وہ کس کے کہنے پر بند ہوئی. وہاڑی کے حلقہ NA 158 سے لوگ باہر نکلے ہیں جی. سیالکوٹ PP 52 سمبڑیال سے PTI امیدوار چودھری فاخر نشاد گھمن جو ہیں وہ گاڑیوں کے قافلے کے ہمراہ نکلے. PTI سندھ کے صدر حلیم عادل شیخ جو ہیں وہ نکلے. اسلام آباد پریس کلب کے باہر انہوں نے ایک تو یہ بھی رائے صاحب ہوا ہے کہ شیر افضل مروت صاحب کی قیادت کے اندر ایک قافلہ بہت بڑا نکلا اور انہوں نے عمران خان کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا ہے. تو رائے صاحب یہ پورے ملک کے اندر سب ایک گرینڈ الائنس جس کی ہم بات کر رہے تھے، اب اس کی ایک عملی شکل بھی نظر آ رہی ہے. لیکن میرے لیے سوال رائے صاحب یہ ہے کہ مریم نے جب حلف لیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ میں ان کی بھی وزیر اعظم ہوں، میڈم CM ان کی بھی ہوں جنہوں نے مجھے ووٹ نہیں دیا. کل وہ رمضان پیکج ان لوگوں کو دے رہی تھی، احسان کر کے ان کی گفتگو کے اندر ہمیں ایک تاثر ضرور ملا کہ چلیں ووٹ نہیں بھی دیا تو کوئی بات نہیں، ہم ان کو بھی رمضان پیکج دیں گے. اور اب شاید وہ اپنی بات سے پھر گئی. دوسرا یا تیسرا یا چوتھا بلکہ پہلا ہفتہ ہے جس میں مریم کی حکومت نون لیگ اینڈ کمپنی کو پنجاب میں یہ ایجیٹیشن کا سامنا ہے. راجہ صاحب یہ 5 سال کس طرح پورے کریں گے، اور آپ کیسے دیکھتے ہیں اس گرینڈ الائنس کو، خاص طور پہ جب یہ لوگوں کو باہر نکال کر PTI نکالتی ہے، عمران خان جیل سے پیغام دیتے ہیں، لوگ باہر نکلتے ہیں، لیڈر لیس احتجاج ہو رہے ہیں، اور شیر افضل مروت نے جو ریلی نکالی ہے یقیناً آنے والے دنوں کے اندر یہ ریلیاں رکیں گی نہیں، بلکہ مجھے تو یہ لگ رہا ہے رائے صاحب ہر جمعے کو یا ہر ہفتے کو یونینیمسلی جو اپوزیشن ہے وہ فیصلہ کر لے کہ ہم نے جو ہے وہ احتجاج کرنا ہے. دیکھیں آشوی صاحب، ایک اور بڑی تکلیف دہ خبر جو آپ نے کہا کہ PTI نے احتجاج کیا تو کریک ڈاؤن کیا گیا. اب ایک جو خاتون رکن PTI کی جنہوں نے سعودی عربیہ سے ٹریول کیا، یہ جیسے انہوں نے لاہور لینڈ کیا، ہمارے ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا مریم نواز کی ہدایت پر. یعنی اس سے پہلے بھی PTI کی خواتین کو 8 ماہ سے قید رکھا گیا ہے، اور اب تازہ ترین واردات میں بیرون ملک سے آئی ہوئی PTI کی ایک خاتون کارکن کو گرفتار کر لیا گیا. اب جو آپ نے کہا کہ PTI ہر روز احتجاج کرے گی یا ہر ہفتے احتجاج کرے گی تو یہ اس کو کیسے ٹیکل کریں گے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو نام نہاد PDM بنی تھی، جب اس نے عمران خان صاحب کی آئینی حکومت جو کہ ووٹوں سے منتخب ہو کر آئی تھی اس کے خلاف 2 مرتبہ لانگ مارچ کیا. ایک مرتبہ جلسی لانگ مارچ کی صورت میں جلسی لے کر بلاول زرداری بھی اسلام آباد آئے، تو عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ میں ان کو خود کنٹینر دوں گا، ان کو کھانا بھی فراہم کریں گے جب ان کے لانگ مارچ کے شرکاء اسلام آباد آئیں گے. اور فضل الرحمان جو ہیں وہ اسلام آباد میں عمران خان صاحب کی حکومت آئے ہوئے ابھی 2 سال مکمل نہیں ہوئے تھے، تو ایک لانگ مارچ لے کر وہ اسلام آباد آ گئے تھے. تو یہاں پر فضل الرحمان کے اس لانگ مارچ پر بھی ایک مرتبہ بھی کوئی لاٹھی چارج وغیرہ نہیں کیا گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا اتنا خوف ہے کہ الیکشن سے پہلے بھی ان کو جلسہ تو کیا کارنر میٹنگ تک نہیں کرنے دی گئی، اور اب مینڈیٹ چرانے کے بعد جب پوری دنیا کے اندر ہماری ریاست کا مذاق بن گیا ہے، پاکستان کے اندر پارلیمنٹ کے اندر تقریریں ہو گئی ہیں، پورے ملک میں عمران خان صاحب جن کے متعلق کہا گیا کہ کاٹا لگا دیا ہے، وہ پورے ملک میں عمران خان صاحب نظر آئے پارلیمنٹ کے اندر بھی،
اور اب اس احتجاج کے اندر بھی صرف خان صاحب ہی پورے ملک کے اندر ان کی نام کی گونج سنائی دے گی. تو آپ کب تک اس احتجاج کو روکیں گے؟ آپ نے ہر حربہ آزما لیا، لوگوں کے کاروبار تباہ کر دیے، آدھی رات کو ان کے گھروں پر چھاپے مارے. اور ایک اور تکلیف دہ جو بریکنگ نیوز ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، بڑی تکلیف دہ اس سے جڑی ویڈیو بھی وائرل ہے کہ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ایک بوڑھی ماں کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جو کہ جج صاحب کے سامنے رو رہی ہیں کہ میرا بیٹا جو ہے یہ بائیو کیمیکل کا اسٹوڈنٹ ہے، اس کے منڈے سے امتحانات ہیں، 4 ماہ سے اس کو جیل میں ڈالا ہوا ہے، تو اس کو خدا کے لیے آپ رہا کر دیں. لیکن اس کے مچلکے جمع کروانے والا وہاں پر کوئی نہیں تھا، اور پھر مراد مروت نے وہاں پر اس کے مچلکے اسٹوڈنٹ کے جمع کروائے اور ان کی سنوائی ہوئی. تو ہاشمی صاحب، جب اس سے پہلے اتنا جبر کرنے کے باوجود پی ٹی آئی 180 نشستیں لے گئی صرف قومی اسمبلی میں، 227 نشستیں لے گئی وہ پنجاب اسمبلی میں، تو آپ اس احتجاج کو کیسے روکیں گے جب پی ٹی آئی دھاندلی زدہ نتائج کے بعد بھی 93 نشستوں کے ساتھ قومی اسمبلی میں موجود ہے؟ کے پی کے اندر آپ کیسے احتجاج روکیں گے جہاں پر پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور پورا کے پی ایک بہت بڑا صوبہ ہے؟ پورے کے پی نے شریف خاندان کو تو پنجاب نے بھی مسترد کیا ہے، کراچی نے بھی مسترد کیا ہے ایم کیو ایم کو، تو پورے کے پی سے جو احتجاج کی لہر اٹھے گی اسے کیسے روکیں گے؟ پنجاب کے جو باشعور عوام جو احتجاج کر رہے ہیں، جنہوں نے ووٹ کے ذریعے بھی احتجاج کیا، ان کو کیسے روکیں گے؟ تو یہ کریک ڈاؤن کر کے 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن اس سچویشن کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن یہ تو احتجاج ختم نہیں ہوگا. اس لیے تو پوری دنیا کے عالمی ادارے، ریٹنگ ایجنسیز کہہ رہی ہیں کہ پاکستان کے اندر سیاسی استحکام نہیں آ سکتا اس الیکشن کے نتیجے میں. اسی وجہ سے تو فضل الرحمان نے بھی انیشلی یہ کہا کہ یہ اسمبلی نہیں ہے، یہ کوئی چیز ہے جو کہ 6 ماہ سے زیادہ نہیں چلے گی. فیصل واؤڈا نے بھی کہا کہ 6 ماہ سے زیادہ نہیں چلے گی. تو یہ احتجاج روکنا بھی ان کے بس میں نہیں. ہاشمی صاحب، یہ ملک کی تباہی کا کھیل کھیلا گیا ہے، اور اب آپ دیکھیں گے کہ یہ جو حکومت ہے کٹ پتلی، یہ بھی ملک کے اندر مزید تباہی لے کے آئے گی، معاشی طور پر بھی، اور سیاسی عدم استحکام بھی آئے گا، اور ہمارے جو انٹرنیشنل ریلیشن ہیں وہ بھی متاثر ہوں گے. آپ دیکھیں کہ 30 جو کانگریس مین ہیں انہوں نے خط لکھ دیا ارکان کانگریس نے صدر بائیڈن کو کہ پاکستان کی اس غیر قانونی حکومت کو تسلیم نہ کیا جائے. الجزیرہ جیسے جو ادارے ہیں وہ ان کو مینڈیٹ تھیف لکھ رہے ہیں. جو آپ کی چیف منسٹر ہیں ان کو ٹویٹر پر ان کے متعلق تھیف منسٹر کا ٹرینڈ چل رہا ہے ہیش ٹیگ کے ساتھ. تو یہ کس طریقے سے حکومت چلائیں گے؟ تو یہ جعلی حکومت چلنے والی نہیں ہے. اور جس طریقے سے آخری مرتبہ ان کو مسلط کیا گیا، یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اب ان کو دوبارہ دھاندلی کے بجائے دھاندلے کا بھی آپ یہ کہہ لیں کہ باپ بھی کروا لیا جائے، تو تب بھی اگلی مرتبہ ان کو مسلط کرنا بھی ناممکن ہوگا. اچھا راج صاحب، یہ جو وزیر اعظم کے انتخاب ہے، اوبیسلی اس کے اندر نمبرز جو ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. 336 کا ایوان ہے اور 169 ووٹ درکار ہیں. اتحادی جماعتوں کو 209 ارکان کی حمایت حاصل ہے، اور بلوچستان عوامی پارٹی، ایم کیو ایم پاکستان، استحکام پاکستان پارٹی، پیپلز پارٹی ایک طرف اور سنی اتحاد کونسل ایک طرف. راج صاحب، ایک بات ہی ہو رہی ہے، ایک تو میں چاہوں گا کہ آپ پارٹی پوزیشن اس وقت کیا وہ ذرا بریف ہمیں بتائیں. میں نے احسن اقبال کو سنا اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب پی ٹی آئی کو 2/3 اکثریت نہیں ملی. بھائی پی ٹی آئی کو تو 2/3 اکثریت ملی تھی، ڈاکہ تم لوگوں نے ڈلوایا، اور آج تم کہتے ہو کہ دیکھیں جی یہ جو اتحاد کولیشن گورنمنٹ بن رہی ہے اصل میں تو 2/3 اکثریت ان کے پاس ہے. راج صاحب، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان کو بقول احسن اقبال کے وہ اسٹرینتھ نہیں ملی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ انہیں تو صرف ایک صوبے کے اندر ان کی حکومت ہے اور وہاں کے لوگوں نے ایکسیپٹ کیا؟ رہا ہے سب پڑھے لکھے انسان ہیں، لیکن یہ ارسطو جس طرح سے نون لیگ کے ہیں، غلطیاں ارسطو سے بھی ہو جاتی ہیں میرا خیال ہے. دیکھیں ہاشمی صاحب، اگر پارٹی پوزیشن دیکھی جائے تو اصل پارٹی پوزیشن تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی 180 نشستیں جو کہ جنرل نشستیں ہیں، کیونکہ 266 نشستوں پر جنرل الیکشن ہوا تھا، یعنی براہ راست الیکشن. تو پی ٹی آئی نے 8 فروری کو 180 نشستیں جیتیں. 9 فروری کے آپریشن کے نتیجے میں پی ٹی آئی کی نشستیں کم کر کے 92 کر دی گئیں. اصل میں 94 تھیں، 2 کا نوٹیفیکیشن روک لیا، 1 کو لوٹا کروا دیا گیا. تو ایک تو پی ٹی آئی کی اصل نشستیں 180 اور مخصوص نشستیں ملا کر اس کی بنیاد پر یہ تقریباً 227 کے قریب ان کی نشستیں بنتی ہیں. اگر اسی طرح نون لیگ کی نشستیں دیکھی جائیں تو فارم 45 کے مطابق اصل پارٹی پوزیشن ان کی فارم 45 کے مطابق 17 نشستیں ہیں.
336 का ऐवान है, 342 का ऐवान नहीं है जैसे इससे पहले होता था, और 169 169 नशिस्तें 169 वोट दरकार थे शहबाज शरीफ को। तो अगर तो ये इलेक्शन आइन के तहत होता, जैसे कि आमिर डोगर ने भी कहा और इमरान खान साहब के भी अल्फाज हैं, तो फिर तो पीटीआई के 225 वोट होते, आमिर डोगर स्पीकर भी होते, उमर अयूब वज़ीर आज़म भी होते। लेकिन चूंकि जिस तरीके से ऑपरेशन करके इनको ये जाली मैंडेट दिया गया, तो इस पार्टी पोजीशन की तो अब कोई हैसियत नहीं रही है। ये तो एक जाली पार्टी पोजीशन है। यहाँ तक कि पीटीआई की मखसूस नशिस्तें लेने के लिए भी ये बेशर्मी के साथ, सियासी बेशर्मी के साथ इलेक्शन कमीशन के पास चले गए। तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के अंदर आइन का जो चैप्टर है उसको क्लोज कर दिया गया है, अदालतें बंद हो चुकी हैं, सुप्रीम कोर्ट पर ताले लग चुके हैं, हाई कोर्ट्स के शटर डाउन हो चुके हैं, इनके ऊपर जो आपके सेशन कोर्ट्स हैं उनके ऊपर बड़े बड़े जंदरे लगा दिए गए हैं जैसे देहात में लगाए जाते हैं दरवाज़ों के ऊपर। और पाकिस्तान के अंदर ना आइन है, ना कानून है, ना अदालतें हैं। और जो 25 करोड़ अवाम है, इनके हक पर सिर्फ इसलिए डाका मारा गया है कि वो शरीफ खानदान जिसने 30 साल सिर्फ लूट खसूट में गुजारे अदालती फैसलों के नतीजों में, जिनके मुतल्लिक सारी जितनी आपकी इस्टेब्लिशमेंट की ब्रीफिंग्स थी इससे पहले, वो ये कहते रहे कि इनकी करप्शन की फाइल्स हमारे पास मौजूद हैं। बस इनके लिए 22 करोड़ अवाम, 25 करोड़ अवाम की ख्वाहिशात को कुचल दिया गया है। तो मुल्क इस तरह से कैसे आगे चलते हैं? क्या इस सूरत हाल में मुल्क आगे जा सकता है? कभी भी नहीं जा सकता। बहुत शुक्रिया साहब। व्यूअर्स, जी शो था आज का हमारा। अपने कमेंट जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे और इब्राहिम राय साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद। अल्लाह ने के बाद।